آئیں عبرانیوں کے نام خط پر ایک نظر ڈالیں۔ پولس نے یہ خط 61 عیسوی میں روم میں قید سے آزادی سے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ عرصہ بعد لکھا۔ اس خط میں لکھی معلومات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے یہودیہ میں رہنے والے عبرانی مسیحیوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ کئی سالوں سے مسیحی تھے، مگر کچھ کو پھر سے بائبل کی بنیادی باتیں سیکھنے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس وجہ سے ان کا ایمان خطرے میں تھا، کیونکہ یہودی مذہبی رہنما اور ان کے ساتھی ان کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاید ان مخالفوں نے یہ دلیل دی ہو کہ مسیحیوں کے پاس نظر آنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وہ اپنی عبادت میں استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے پاس عالیشان ہیکل تھی، کاہن تھے، وہ جانوروں کی قربانیاں چڑھاتے تھے، ان کے پاس موسیٰ کی شریعت اور ابراہیم کے زمانے تک کی تاریخ تھی۔ اپنے خط میں پولس نے عبرانی مسیحیوں سے کہا کہ وہ عبادت کے اس بندوبست پر اپنا ایمان مضبوط کریں جو خدا نے آسمان پر قائم کیا ہے اور جس میں مسیح نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ مسیحیوں کی عبادت کا یہ بندوبست یہودیوں کی عبادت کے بندوبست سے اعلیٰ ہے۔ پولس کے خط سے ان عبرانی مسیحیوں کو بھی فائدہ ہوا ہوگا جو ابھی تک موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ عبرانیوں کے نام خط میں 13 باب ہیں۔ 1 سے 3 باب میں عبرانی مسیحیوں کے سامنے یسوع مسیح کے اعلیٰ مقام کو بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ فرشتوں اور موسیٰ نبی دونوں سے عظیم ہیں۔ 4 سے 10 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر کاہن اعظم کے طور پر یسوع مسیح ان گناہ گار یہودی کاہن اعظموں سے افضل ہیں جو ہیکل میں خدمت کرتے تھے۔ ان کے برعکس یسوع مسیح کامل اور گناہ سے پاک ہیں۔ یہودی کاہن اعظموں کو لوگوں کے گناہوں کی خاطر ہر روز قربانی چڑھانی ہوتی تھی۔ وہ جانوروں کی قربانیاں چڑھاتے تھے جن کی اہمیت بہت محدود تھی۔ یسوع مسیح آسمان میں داخل ہوئے تاکہ وہ اپنی بے عیب زندگی کی قیمت کو خدا کے حضور ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے پیش کریں۔ یسوع مسیح کے فدیے کی بنا پر ایک نیا عہد قائم ہوا، اور یہ اس عہد سے بہتر تھا جس کے درمیانی موسیٰ تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں عبرانیوں 9 باب کی 9 آیت میں پولس نے کہا، یہ خیمہ موجودہ چیزوں کی تشبیہ ہے۔ یہاں پر پولس خیمہ اجتماع کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو زمین پر تھا اور جسے موسیٰ نے بنایا تھا۔ اس خیمے میں کی جانے والی عبادت اور جانوروں کی قربانیوں کی بنا پر مکمل طور پر گناہوں سے معافی حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس سے افضل خیمہ جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ یسوع مسیح کی قربانی کی بنا پر یہوہ کی عبادت کرنے کا بندوبست ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ہمیشہ تک یہوہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ 10ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیحیوں کو ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے باقاعدگی سے جمع ہونا چاہیے، اور اب تو ایسا اور بھی زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ خاتمہ نزدیک ہے۔ 11ویں باب میں ایمان پر بات کی گئی ہے اور مسیح سے پہلے کے ایسے بہت سے مردوں اور عورتوں کی مثالیں دی گئی ہیں جنہوں نے ایمان کی وجہ سے اپنی باتوں اور کاموں کے ذریعے دلیری ظاہر کی۔ 12ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ دلیر مرد اور عورتیں گواہوں کے ایک بڑے بادل میں شامل ہیں۔ اس کے بعد پولس رسول نے عظیم گواہ یعنی یسوع مسیح کا ذکر کیا جو ہمارے عظیم پیشوا ہیں اور ہمارے ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ چونکہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا چال چلن پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے پولس نے 13ویں اور آخری باب میں کچھ ایسی نصیحتیں کیں۔ ایک دوسرے سے بہن بھائیوں کی طرح پیار کرتے رہیں۔ شادی کا بندھن سب لوگوں کی نظر میں باعزت ہو، ان لوگوں کے فرمانبردار اور تابع دار ہوں جو آپ کی پیشوائی کرتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط کو پڑھتے وقت غور کریں کہ مسیحیوں کا عبادت کا بندوبست کتنا اعلیٰ ہے۔ ہم شیطان کی دنیا کے اس آخری زمانے میں اپنے ایمان کو مکمل کیسے کرتے رہ سکتے ہیں، اور خدا کس طرح سے ہمارے آسمانی کاہن اعظم اور خدا کی بادشاہت کے بادشاہ یسوع مسیح کے ذریعے گناہ اور موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔